چلیے شروع کرتے ہیں. یہاں پر رائٹ ہینڈ سائڈ میں ایک شاید ہینڈ ریس کا آپشن ہوتا ہے گا. تو کل کون کون موجود تھے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. رائٹ ہینڈ سائڈ میں جب آپ کلک کریں گے یہاں پر تو ایک ہینڈ ریس کا آپشن ہوتا ہے گا. سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں. اس میں سے کل کون کون موجود تھا. رائٹ ہینڈ سائڈ میں جب آپ مور پر کلک کریں گے نیچے کی طرف تو وہاں پر ایک ہینڈ ریس کا آپشن ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے کا. کسی کو جب سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اور ابھی مجھے بتا دیں ہاتھ اٹھا کر کہ کون کون کل موجود تھا. جو کل موجود تھا وہ ہاتھ اٹھا کر بتا دیں مجھے اپنی موجودگی. اور اگر آپ کو کوئی سوال بیچ میں کرنا ہو تو یہ بھی آپ جو ہے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر جو ہے اپنے سوال کا اظہار کر سکتے ہیں. تو شروع کیا جائے. شاید مجھے آپ لوگوں کی آواز کم آ رہی ہے. ایک منٹ. ٹھیک. چلیے تو یہ اپنا لاسٹ جو کلاس تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہاذا کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک. نوٹیشن کہاں گیا. تو یہ ہاذا پڑھا تھا ہم نے. تو ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. تو ہم نے ہاذا بیتن ہاذا مسجدن یہ ایک گھر ہے یہ ایک مسجد ہے. یہ ہم نے اس کو پڑھا تھا. ٹھیک. یہ ایک مسجد ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک سے ہوتا ہے. جب کہیں پر تنوین لگی ہوگی, تنوین یعنی دو پیش کی شکل میں دو پیش لگے ہوں گے اسم کے آخر میں, تو وہ جو ہے تنوین کہلائے گی. اور اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے ایک سے. ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے. ہاذا مسجدن یہ ایک مسجد ہے. ہاذا بابن یہ ایک دروازہ ہے. ٹھیک. تو اب اس کے بعد پھر ہم نے جو اس کا دوسرا پارٹ ہم نے یہاں پہ شروع کیا تھا. جی کہیے. جی سب لوگ آپ اپنی جو ہے آپ لوگ اپنی آڈیو میوٹ کر دیں. میں آڈیو میوٹ کر دوں. جی نوید صاحب آپ کو کچھ سوال کرنا ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اوکے. تو یہ دوسرا چیز تھی ہماری سوال ما ہاذا کہ ہم سوال کیسے کریں گے. تو ہم نے بتایا تھا کہ سوال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. میم الف زبر ما اس سے بھی سوال کیا جائے گا اور دوسرا طریقہ ہوگا حمزہ زبر آ. یہ یہاں پہ دیکھیے یہ حمزہ زبر آ. ہاذا بیتن. یہ سڑک پہ کون گھوم رہا ہے. اپنا مائک سب لوگ بند کر دیں تاکہ جو ہے ڈسٹربنس نہیں ہو.
تو یہ ما ہاذا جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے، ما ہاذا یہ کیا ہے، اور حمزہ زبر یہ کب ہم استعمال کریں گے؟ یہ اس وقت ہم استعمال کریں گے جب ہمارے سامنے دو چیزوں کے آپشن ہوں، یا دو چیزوں میں سے ایک چوز کرنا ہو، صرف ہاں اور نہیں میں جس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ ما ہاذا یہ کیا ہے، تو جواب اس کا دیا گیا ہاذا بیتن۔ ما جو سوال کیا جائے گا وہ جنرل سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے، اور جو جواب ہوگا ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، اشارہ کر کے پوچھا گیا۔ ہاذا کا مطلب اب کیا تھا؟ یہ۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اب دوسرا سوال، اہذا بیتن، مطلب سوال کا دوسرا طریقہ، ٹھیک، دوسرے طریقے سے سوال کیا گیا اہذا بیتن۔ یا آپ لوگوں کو ایسے صحیح دکھ رہا ہے، یا مطلب لینڈسکیپ میں کر دوں؟ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ نام ہاذا بیتن، نام مطلب ہاں، نام ہاذا بیتن، ہاں یہ ایک گھر ہے۔ ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے، اس کا جواب ہوا ہاذا قمیص، یہ ایک قمیص ہے، یہ ایک قمیص ہے۔ قمیص یعنی شرٹ، قمیص جو ہے عربی میں شرٹ اور کرتے وغیرہ ہر چیز کے لیے جو ہے قمیص جو ہے استعمال ہو سکتا ہے۔ ما ہاذا تو یہ سوال کیا گیا، ٹھیک، یہ کیا ہے، تو یہ جواب دیا گیا ہاذا قمیص۔ اب اس کو ہم دوسرے طریقے سے کیسے ہم اس کو سوال کر سکتے ہیں، کون بتائے گا؟ ہم دوسرے طریقے سے اس کو کیسے اس کو سوال کر سکتے ہیں قمیصن کے تعلق سے، بتائیں سب لوگ۔ قمیصن کے تعلق سے ہمیں دوسرے طریقے سے سوال کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ کوئی ریپلائی کیجیے آپ لوگ۔ جی، اہذا قمیصن، نام، جی بہت اچھے، اہذا قمیصن، حمزہ لگا دیں گے، اہذا قمیصن، کیا یہ قمیص ہے؟ قمیص جیسے میں نے بتایا، قمیص جو ہے کرتا اور اوپر کا جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی اپر باڈی میں پہننے والا، کرتا ہو، قمیص ہو، شرٹ ہو، ٹھیک، تو اس کو جو ہے قمیصن کے لفظ سے اس کو جو ہے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اہذا سریرن، کیا یہ کرسی ہے؟ اہذا سریرن، کیا یہ تخت ہے؟ کیا یہ تخت ہے، یا کیا یہ بستر ہے؟ سریرن ہم نے پڑھا تھا اوپر، یہ دیکھیے، یہ ہے سریرن، ہاذا سریرن، یہ ہاذا سریرن، ٹھیک، یہ ہاذا سریرن اور یہ ہاذا کرسیون، یہ ایک بستر ہے اور یہ ایک کرسی ہے، ٹھیک۔ تو وہی سوال یہاں پہ کیا ہے، اہذا سریرن، کیا یہ ایک بستر ہے؟ آپ جواب دیں گے لا، ہاذا کرسیون، نہیں، یہ بلکہ یہ تخت نہیں ہے، یہ مسہری نہیں ہے، بلکہ یہ کرسی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا، حمزہ زبر حمزہ زبر یہ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ کسی دو چیزوں کے ہاں یا نا جو ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے، اور اس کے بالمقابل ما جو ہے یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے جنرل ایک کوئی سے بھی سوال کرنے کے لیے، ٹھیک۔ تو اہذا سریرن، کیا یہ تخت ہے، کیا یہ بستر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لا، لا، نہیں، یہ جو ہے یہ کرسی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نعم، ٹھیک، نام نہیں، نام مطلب ہوتا ہے ہاں، جواب دینے کے لیے ہوتا ہے نام، نام مطلب ہاں، اور لا، لام الف زبر لا، یہ جو ہے یہ لا مطلب ہوتا ہے۔ یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے، مطلب یہ کچھ زیادہ، یا صاف سکرین پہ میں اس کو کروں جو میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک، یہ جو ہے یہ نام مطلب یہ نام، نام مطلب نہیں، نام مطلب ہاں، یس، نام مطلب ہاں، یس، اور لا مطلب مطلب لا مطلب لا مطلب نہیں، نو، یس اور نو، ٹھیک۔ تو سوال کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، جب حمزہ سے سوال کیا جائے گا یہ
یہ دیکھیے، یہ جب یہ یہاں دیکھیے، جب حمزہ سے سوال کیا جائے گا تو اس کے دو ہی مطلب اس کے جوابات ہو سکتے ہیں، یا تو نام سے ہم اس کا جواب دیں گے، ٹھیک، یا تو نام سے اس کا جواب دیں گے یا لا سے اس کا جواب دیں گے، ٹھیک۔ تو یہ ہم نے سوال کیا گیا احاذا سریرن، کیا یہ احاذا سریرن، کیا یہ بستر ہے، کیا یہ تخت ہے، مسہری ہے؟ تو جواب دیا گیا لا ھذا کرسی، نہیں یہ تو کرسی ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے آگے، احاذا مفتاح، احاذا جی لا ھذا قلم، یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیا ہے؟ یہ کیا؟ صرف صرف قلم، صرف قلم یا کچھ اور بھی؟ نہیں، ترجمہ کیجیے، ٹرانسلیشن کیجیے۔ ما ھذا، نہیں یہ ایک قلم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھیے پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں، بات نکل گئی ہوگی ذہن سے، یہ دیکھیے یہ قلمن، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو ہے یہ تنوین لگی ہے، پیش کی تنوین ہے یہاں پر، ٹھیک، پیش کی تنوین ہے۔ تو تنوین کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم اس کا ٹرانسلیشن میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایک سے ترجمہ کریں گے، ایک قلم، اور جب یہاں پر الف لام آ گیا، یا تو یہ ان دونوں میں سے ایک چیز رہے گی، ان دونوں میں سے ایک چیز رہے گی، یا تو الف لام رہے گا، یہ دیکھیے، یا تو یہ الف لام رہے گا یا پھر یہ تنوین رہے گی، ٹھیک۔ جب الف لام ہوگا تو یہاں پر ایک پیش آئے گا، دو پیش نہیں آئیں گے، دو پیش نہیں آئیں گے، اس کو دیکھ لیجئے، یا تو تنوین رہے گی یہاں پر، یا پھر یہ جو ہے یہ الف لام رہے گا، یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں آتے، ٹھیک۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ یہ قلمن ہے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایک یا کوئی یا کسی، جو مطلب ایک جنرل چیز ہوتی ہے، مطلب میں نے جو ہے رأیتو یعنی ولدن، اب دیکھیے ولدن جو ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ولد، ٹھیک، رأیتو ولدن، تو یہاں پر جو ہے یہ ایک لڑکا ہے، یعنی میں نے، اگر اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، جنرل ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ میں نے ایک لڑکا دیکھا، یا میں نے کوئی لڑکا دیکھا، یا میں نے کسی لڑکے کو دیکھا، ٹھیک، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہم اس کا لیکن اگر ہم نے یہاں پر الولد لگ دیا، یہ تو یہ جو ہے لڑکا یہ خاص ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے تنوین کی بجائے کیا آ گیا؟ یہ دیکھیے یہاں پہ تنوین تھی نا، اب یہاں پر الف لام آ گیا، اور یہاں پر جو ہے یہ صرف ایک جو ہے مطلب یہ یہاں پر ایک زبر آیا ہے یہاں پر، ٹھیک۔ تو اب ہم اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ رأیت الولد، میں نے لڑکا دیکھا، میں نے مطلب کوئی خاص لڑکا دیکھا، ٹھیک۔ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے جی، تو یہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، اور ٹرانسلیشن میں اس کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کون سا جو ہے نکرہ ہے یعنی کون سا جنرل ہے، اور کون سا معرفہ یعنی خاص ہے، اس کو ہم عام کہتے ہیں اور اس کو ہم خاص کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو جب یہ تنوین لگی ہوگی کہیں پر بھی، چاہے وہ زبر کی ہو، زیر کی ہو یا پیش کی ہو، تو ہم اس کا ترجمہ کوئی یا کسی، جیسے میں نے بتایا یہ اس میں رأیت ولدن، میں نے کوئی لڑکا دیکھا، ٹھیک، میں نے کسی لڑکے کو دیکھا، یہ آپ آگے پیچھے سے جو سینٹیکس جو ہوگا آپ کا، سینٹنس کا جو سینٹیکس ہوگا، آگے پیچھے کا سیاق و سباق ہوگا، اس سے آپ جو ہے اس کا اندازہ کریں گے کہ یہاں پر کون سا ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ انشاءاللہ جب آپ کریں گے آگے اس میں سیکھ جائیں گے۔ لیکن جب ہم نے یہاں پر کہا رأیت الولد، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا۔ چلیے اب واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ھذا مفتاح، کیا یہ کنجی ہے؟ ہم نے اس میں اس سے پہلے پڑھا تھا نا مفتاح، یہ دیکھیے یہ مفتاح، یہاں پر مفتاح مطلب کنجی، چابی کو جو ہے مفتاح کہتے ہیں،
हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? तो उन्होंने जवाब दिया ला, हाजा कलमुन, ये एक कलम है। ये क्या है? एक कलम है। ये इसका ध्यान रखिएगा तर्जुमे जी, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि मा हाजा, ये क्या है? ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो जवाब दिया हाजा नजमुन, ये क्या है? एक सितारा है। हाजा नजमुन, ये एक सितारा है, ठीक। अब यहाँ पर आपको जो है ये दो हिस्सों में तकरीबन ये सबक था। इसमें दो चीज़ें बताई गई। सबसे पहले एक हाजा का इस्तेमाल, कि हाजा जो है आप यहाँ पे किस तरह से आप अदा करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे, हाजा मतलब ये, ठीक। और उसके बाद सवाल का तरीका कि हाजा के ज़रिए से सवाल कैसे करेंगे। तो मा हाजा, इसका एक तरीका ये है कि माँ के ज़रिए से हम सवाल करेंगे, मा हाजा। और दूसरा सवाल का तरीका है हाजा, ठीक। अब उसी की जो है नीचे तमरीन बताई गई है। तमरीन कहते हैं तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को। तमरीन